اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الثانیہ یعنی التطبیق الثانی والروایت الثانیہ نقلها الحر العاملی بهذا الشکل. آج جو ہے بس عبارت کے ساتھ پڑھیں گے، اور چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کہیں ختم نہیں ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے 5-6 صفحہ جو ہے بس یہی بات چلتی رہے گی، ہے نا، تطبیقات والی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ روایت وہی ہے جو اس سے کل ہم نے پڑھا تھا، بنی الاسلام علی خمسین، ہے نا، اور وہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس کو ہم جو ہے وہ عبارت کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ زیادہ پڑھ سکیں، ہے نا. اور تطبیق ہے تو اس میں کوئی خاص بات ہے نہیں. تو کہہ رہے وہ روایت الثانیہ نقل الحر العامل بهذا الشکل. دوسری روایت، حالانکہ روایت وہی ہے مگر اس کے جو سند ہے، سلسلہ سند، اس میں اس کو دوسری طریقے سے نقل کیا ہے. روایت کیا مطلب، وہ سند کیا ہے کہ ان علی ابن ابراہیم. کون ہے علی ابن ابراہیم؟ صاحب تفسیر الأمی. ان ابی ہے، ان کے والد کون ہے؟ ابراہیم بن ہاشم. ٹھیک ہے، وہ عبداللہ ابن سلط جمیعاً، ان تینوں نے روایت کی. کس سے؟ ان حماد ابن عیسیٰ. دیکھیے یہ جمیعاً کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ جمیعاً کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ تینوں جو کیا ہیں، یہ عفواً نہیں، ہاں، یعنی ان تینوں نے جو کیا ہے نقل کیا ہے کس سے؟ حماد بن عیسیٰ سے. تو آگے ایک بات کہیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں کی وثاقت ثابت ہو، تینوں میں سے کسی ایک کی وثاقت ثابت ہو جائے تو کافی ہے. چہ جائے کہ اگر تینوں کی ہو جائے تو نور اللہ نور ہے. حاضر انشاءاللہ. جی، جمیع ان حماد بن عیسیٰ ان حریث بن عبداللہ ان زرارہ ان ابی جعفر علیہ السلام قال بنی الاسلام علی خمسین. حاضر انشاءاللہ. جی، دیکھیے آج بہت اچھے مطالب جو ہیں انشاءاللہ آنے والے ہیں. والروایت المذکورہ ينقل الحر عن الکافی بقرینۃ ابتداء السند بعلی ابن ابراہیم فإن الکلینی هو الذی یروی فی الکافی عن علی ابن ابراہیم. کہہ رہے کہ اس روایت کو حر عاملی نے کس سے نقل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کافی سے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال کرے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کافی سے نقل کیا، تو کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ چونکہ اس روایت کا جو پہلا نام ہے وہ کیا ہے؟ علی ابن ابراہیم کا ہے، اور علی ابن ابراہیم وہ ہیں کہ جن سے کافی میں کلینی روایت کرتے ہیں. بات ان شاء اللہ. تو علی سے کرتے ہیں، ہاں، علی ابن ابراہیم سے شیخ کلینی، بلکہ شیخ کلینی نے سل سے کافی کو انہی سے نقل کیا ہے. نہیں، علی ابن ابراہیم اور ابراہیم بن ہاشم. کس کی؟ ان کی تفسیر قمی. ان کی تفسیر قمی ہے، اور پھر انہوں نے روایت بتائی ہوگی اس کے ذریعے سے. بات ان شاء اللہ. ہاں، فإن الکلینی هو الذی یروی فی الکافی عن علی ابن ابراہیم. بات ان شاء اللہ. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو کہ کافی سے نقل کی انہوں نے. اب آئیے علی ابن ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ کون ہے؟ کہ علی ابن ابراہیم هو صاحب التفسیر المعروف بتفسیر القمی. بات ان شاء اللہ. وهو غنی عن التعریف. اور یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ غنی یعنی تعریف، یعنی یہ تعریف کے محتاج نہیں ہے. کہ جی، وقت قال النجاشی فی حقہ. پھر بھی آپ سن لیجئے کہ ان کی کیا منزلت تھی. نجاشی نے ان کے حق میں کہا کہ ثقۃ فی الحدیث ثبت معتمد صحیح المذہب. ٹھیک ہے، حدیث میں موثق ہیں، ٹھیک ہے، ثابت ہیں، ٹھیک ہے، معتمد ہیں، قابل اعتماد ہیں، صحیح المذہب، اور صحیح المذہب کون؟ علی ابن ابراہیم. ویکفی فی اثبات وثاقتہ ان الکلینی قد نقل ما یقرب من ثلث روایات. کافی ہے نا. اب دیکھیے کہ ان کی وثاقت کے لیے یہی کافی ہے کہ کل شیخ کلینی، جس کو ہم سمجھ لیجئے کہ ہمارے مذہب کی سب سے معتبر ترین کتاب کافی ہے نا، ثلث کافی کو، یعنی اگر کافی کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے تو ایک حصہ فقط علی ابن ابراہیم سے روایت کی ہے شیخ کلینی نے. بات ان شاء اللہ. تو ان کی کتاب میں کیوں نہیں داخل کیا؟ جس کتب اربع ہماری ہے 4 کتابیں صحیح، تو ان کی بھی داخل ہونی چاہیے. یہ تو ہم داخل کر دیتے، مانتے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ واقعی وہ علی ابن ابراہیم کی تفسیر قمی ہے یا نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے. ہم تو پڑھ چکے ہیں. جی، یہ بات یاد ہے نہیں کہ ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ یہ علی ابن ابراہیم والی ہی تفسیر قمی ہے یا ان کے شاگردوں نے کیا اس میں کچھ اضافہ کیا ہے. بات ان شاء اللہ. جی، کامل زیارہ نہیں، ابن خولوی. بات ان شاء اللہ. جی، اب دیکھیے، اب کہہ رہے کہ اب یعنی اسی سے ان کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے کہ شیخ کلینی نے سل سے کافی کو کیا ہے ان سے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. وَنَحْنُ لَا نَحْتَمِلُ أَنَّ الْكُلَيْنِ يَنْقُلُ ثُلْثَ رِوَایَاتِ كِتَابِهِ عَنْ شَخْصٍ لَا يَعْتَقِدُ بِوَثَاقَتِهِ. اور ہم تو اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کریں گے یا نہیں مان سکتے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ شیخ کلینی
ٹھیک ہے، ایسی کتاب لکھ رہے ہیں کہ جو مرجع ہے شیعہ کے لیے، ہے نا، جو شیعوں کے لیے کافی ہے نا، اور ایسی کتاب کو وہ کہ سل سے روایت کو کسی ایسے سے نقل کریں کہ جن کی وثاقت کا وہ اعتبار نہ رکھتے ہوں، جن کو موثق نہ مانتے ہوں. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. انہ لیس من شأن العاقل ذلک، بلکہ یہ کیا ہے، ایسا کرنا یہ کسی عقل مند کی نشانی نہیں ہے نہیں. تو یہ بہرحال علی ابن ابراہیم کے حوالے سے یہ موثق ہے. اب آئیے، وہ اما والد علی المعروف و ابراہیم بن ہاشم، جن کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا تھا، ہے نا، جن کے بارے میں علامہ نے کہا کہ ان کے بارے میں نہ عدالت وارد ہوئی ہے اور نہ ظلم. تو ہاں، ابراہیم بن ہاشم فقط اکثر ولد و نقل عنہ، تو ان کے بیٹے نے یعنی علی ابن ابراہیم نے اپنے بابا سے یعنی ابراہیم بن ہاشم سے بہت زیادہ روایتیں نقل کی. بات انشاءاللہ. وقد ذکرہ النجاشی و شیخ من دون توثیق، اور شیخ طوسی نے اور نجاشی نے ان کی نہ توثیق کی ہے نہ تضعیف کی ہے، بس ان کا نام ذکر کیا ہے. علی ابراہیم کے والد سے، ابراہیم بن ہاشم کے بارے میں، ہاں، وہ علی کے بیٹے ہیں، بھائی باپ ہیں. اب آئیے، اب ہم کیا کریں کہ نہ نجاشی نے ان کی توثیق کی اور نہ شیخ طوسی نے. وغایۃ ما ذکر فی حقہ انہ کوفی انتقل الی قم واصحابنا یقولون انہ اول من نشر حدیث الکوفیین بقم. سنیے گا کہ ان کے بارے میں نجاشی نے اور شیخ طوسی نے اقصی ما یقال، یعنی زیادہ تر بس یہی لکھا ہے، توثیق و تضعیف نہیں کی ہے، بس یہ لکھ کر چھوڑ دیا ہے کہ یہی وہ شخص ہیں کہ جو کوفے کے رہنے والے تھے اور قم چلے گئے کوفے سے، اور کوفے کی جو تعلیمات تھی، کوفے کی جو مطلب حدیثیں ہیں، وہ سب قم میں جا کے انہوں نے ہی پھیلائی ہیں. اور انشاءاللہ تو یعنی اہل قم میں جو عراق کی باتیں پہنچیں وہ انہی کے ذریعے سے پہنچیں. اور انشاءاللہ بس یہ جملہ ہم لوگوں نے نقل کیا ہے ابراہیم بن ہاشم کا. اچھا، ایک اور بات ہے، جیسے علی ابن ابراہیم قمی کے بارے میں کہا معتمد ہے، صحیح ہے، ثقہ ہے، صحیح المذہب ہے. علی ابن ابراہیم قمی جیسا آدمی اس قدر معتبر، جب وہ خود روایت کو نقل کرے گا تو کسی موثق سے کرے گا نا. صحیح بات ہے یہ نا. تو اپنے باپ سے جب نقل کر رہے ہیں وہ علی ہاشم نے روایت، تو وہ یہی آٹومیٹکلی یہی وجہ. اس سے بھی دیکھیں نا، ابھی آگے مطلب ان کی وثاقت کو مانتے ہیں ابراہیم بن ہاشم کی. ابھی خود اسی جملے کو بیس بنا لیں گے کہ یعنی اہل قوم جو ہے وہ کیا ہے، اس زمانے میں مشدد کہا جاتے تھے، متشدد کہا جاتے تھے. کس حوالے سے؟ حدیث کی وجہ سے. ذرا سا بھی اگر کسی کے بارے میں شک ہوتا تھا تو اس کو نقل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب سوچیں تو اس طرح سے شدت تھی اہل قوم میں. ٹھیک ہے، اور کوفے سے کوئی جاتا ہے اور اس کی حدیثوں کو نقل لے لیتے ہیں اہل قوم. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں ان کی وثاقت معروف تھی، مشہور تھی، کسی کو بھی سنائی تھی. وقد استفید من هذا التعبیر مدح الرجل دون توثیقہ. ٹھیک ہے، کہ اسی عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے، شیخ نجاشی نے اور شیخ طوسی نے ان کی مدح کی ہے، گرچہ وثاقت نہیں کی لیکن مدح کی ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے جیسا میں نے ذکر کیا کہ اہل قوم کیا تھے، شدید ابھی بات آئے گی. ومن ہونا تعد الروایت التي يدعو سندها حسنۃ لا صحیحہ. اس وجہ سے علی ابراہیم بن ہاشم سے جو روایت ہوگی وہ چونکہ مدح ہے، یعنی شیعہ اور کیا کہا تھا، عادل نہ ہو بلکہ کیا ہو، مدح وارد ہوئی ہو. شیعہ ممدوح تو اس کے بارے میں کیا ہے، اس کی روایت حسنہ ہوتی ہے. تو ان کے ذریعے سے روایت ہوگی وہ کیا حسن کہلائے گی، صحیح نہیں کہلائے گی. بتا انشاءاللہ. لیکن سید خوئی ایک قدم اور آگے، جیسا کہ آپ نے کہا، سید خوئی نے ایک مرحلہ کہا کہ نہیں، ہمارے نزدیک ابراہیم بن ہاشم جو کیا ہیں وہ موثق ہیں. وقد تمسک سید الخوئی لاثبات وثاقتہ بروایت ولد عنہ فی تفسیرہ. ہے نا، آج آپ فاتحہ پڑھیے گا سید خوئی پہ، آ جائیں گے. ہاں سمجھے. تو سید خوئی نے کیا ہے، ان کی وثاقت کو اسی چیز کو بیس بنا کر کے آپ جو کیا ہیں، یہ علی ابن ابراہیم کو کیا مانتے ہیں، ثقہ مانتے ہیں، اور سل سے کافی ان سے نقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آٹومیٹک کیا ہو جا رہا ہے کہ اور اکثر بیٹے نے کیا کیا ہے، اکثر جو ہے کہ اپنے باپ کی حدیثوں کو نقل کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ موثق ہے. وقد قال ولده في مقدمة التفسير أنه يروي تفسير عند الزخات. سنیے دلیل کیا ہے کہ خود علی بن ابراہیم نے کیا اپنی تفسیر کے مقدمے میں کیا کہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی نقل کیا ہے وہ کس سے کیا ہے، سخات سے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انہی سخات اور انہی کتاب میں کیا ہے ابراہیم بن ہاشم کا بھی تذکرہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ موثق ہے.
ان شاء اللہ کما وتمسک علی اثبات توثیقہ بورودہ فی اسناد کامل الزیارات. اس طریقے سے شیخ سعید خوئی نے تیسری دلیل دی کیا کہ اسناد کامل الزیارت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جن کا بھی نام کامل الزیارات کی سلسلہ سند میں ہے وہ سب کے سب کیا ہیں موثق ہیں. ابراہیم بن ہاشم کون ہے کہ سلسلہ سند میں کامل الزیارت کے وہ بھی موجود ہیں. تو یہ سمجھ لیجیے تیسری دلیل ہو گئی کہ ان کی وثاقت کے اوپر. ان شاء اللہ الذي شهد مؤلف جعفر بن محمد ابن قولوہ فی المقدمہ بوثاقت جمیع ما ورد اسمہ فی. اس کے بارے میں یعنی کامل الزیارات جس کے مؤلف کیا ہے ابن قولوہ نے کیا کہا ہے کہ جو بھی اس کتاب کے سلسلہ سند موارد ہے وہ کیا ہے میرے نزدیک موثق ہے, اور ان میں سے ابراہیم بن ہاشم لہذا یہ بھی موثق ہے. اور انشاءاللہ کتب اربع میں حدیث قصہ نہیں ہو تو پھر اس کی کیا سند ہے؟ حدیث قصہ کامل زیارت میں تو ہے, کامل زیارت میں ہے. دیکھیے حدیث قصہ مطلب کیا ہے, اگر فرض کر لیجئے کہ اس سلسلے کے حالانکہ اس کی ایک الگ سے پوری کتاب لکھی گئی ہے اور اس کو جو کیا ہے نقل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو الفاظ ہیں جو پیٹرن ہے وہی دلیل ہے کہ کیا ہے یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے, تو اس کو پڑھا جائے گا. سمجھ میں کیا کہتے ہیں کامل الزیارت سے, کامل الزیارت کے سند سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کامل الزیارت ایک کتاب ہے جس میں بہت ساری زیارتیں ہیں, کئی ساری زیارتیں ہیں دیکھی میں نے تو جی. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ساری زیارتیں جو ہیں وہ روایت کی گئی ہیں, یہ کتاب ہاں روایت کی ہے. ہاں کامل الزیارات یعنی کیا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو زیارتیں ہیں, ائمہ معصومین سے جو زیارت وارد ہوئی ہے نا, جمعے کے دن کیا ہے, نبی کی کون سی زیارت ہے, مولا کائنات کی کون سی زیارت ہے, انہیں زیارتوں کا مجموعہ ذکر کیا انہوں نے. بس یہ کہ اس کو یعنی یوں ہی خود سے انہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ زیارتیں وہ ہیں کہ جو معصومین نے پڑھی ہیں, ہم خود سے اپنی طرف سے نہیں پڑھتے ہیں بس. وَهَذَا طَرِيقٌ جَيِّدٌ لِمَنْ يَعْتَقِدُ بِالْمَبْنَى الْمَذْكُورِ. کہہ رہے کہ جو اس مبنے کو جانتا ہے نا, جس مبنے پر بنا رکھتا ہے, اس کے لیے یہ طریقہ کیا ہے بالکل درست ہے. وَلَكِنْ سَيَأْتِي مِنَّا عِنْدَ الْبَحْثِ عَنِ التَّوْثِيقَاتِ الْعَامَّةِ الْمُنَاقَشَةُ فِي ذَلِكَ. مگر جو ہم کیا کریں, علیکم السلام, لیکن ہم جو کیا ہے ہم جب بحث کریں گے توثیقات عامہ کے حوالے سے ہے نا, تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق جو کیا مناقشہ ذکر کریں گے. حالانکہ توثیقات عامہ میں سے پہلے پڑھ چکے ہیں. توثیقات عامہ میں سے یہی تھا نا کہ جو بھی اس اسناد کامل زیارت میں وارد ہو وہ کیا ہے موثق ہے, جو بھی تفسیر قمی میں وارد ہو وہ موثق ہے. یہ تو انشاءاللہ ہم ابھی پھر اس کو دہرائیں گے اور اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. والانصف فی نظرنا لاثبات توثیق ان یقال. کہ ہم بھی دیکھیے ہم بھی ابراہیم بن ہاشم کے, ابھی ساری بات ابراہیم بن ہاشم متعلق چل رہی ہے, کہہ رہے ہم بھی ابراہیم بن ہاشم کے وثاقت کے قائل ہیں, لیکن ہم جو ہے کیا ہے ان کی وثاقت کو کے اوپر کچھ اور دلیلیں پیش کرتے ہیں. سنیں سب سے پہلی بات, ان نشر حدیث الکوفیین فی مدرسۃ قوم المعروفہ بالتشدد لا نحتمل امکان تحقیقہ الا من رجل جدیر بقبول الحدیث. اور اس سے پہلی دلیل یہی ہے کیا کہ کوفیین کی حدیث کا نشر ہو جانا ان کے توسط سے, ابراہیم بن ہاشم کے ذریعے سے, کہاں پر امین کے درمیان, ٹھیک ہے. اور اہل قوم کون ہے کہ جو متشدد تھے, کس حوالے سے, یعنی بہت احتیاط برتتے تھے حدیث نقل روایت میں, روایت لینے میں. اب اہل قوم نے اتنے تشدد کے باوجود, اتنا زیادہ شدت کے باوجود ابراہیم بن ہاشم کے قول کو اخذ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے تو موثق مانتے تھے. ہاں لا نحتمل الا امکان تحقیق ہے, یہ ممکن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ من رجل جدیر بقبول حدیث, وہ شخص کے جو کیا ہو واقعی طور پر قبول حدیث میں صحیح ہو, بہتر ہو. وہ لیس الا من کان ثقا بل من اعلی درجات ہیں, بلکہ یہ تو فقط ثقہ نہیں بلکہ یہ ثقہ سے بھی اوپر کا مقام ہے. بعد ان شاء اللہ. جی. وهل يحتمل قبول الحديث في اجواء تلك المدرسه المتشدده من شخص لا لم تثبت وثاقته. ہم یہ بتائیے کہ خود کہ یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ایسے متشدد مدرسے میں کہ جو ہر ایک کی بات کو قبول نہیں کرتے, تھوڑا سا شک بھی ہو جائے تو اس کو رد کیا کرتے تھے, ایسے متشدد مدرسے میں کسی کے قول کو اپنا لینا بنا وثاقت کے, یہ ممکن ہے, یقیناً ممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل ہے ابراہیم بن ہاشم کی وثاقت کے اوپر. دوسری بات, دوسری دلیل ہماری ان کی وثاقت پر یہ ہے کہ ان ولدہ قد اکثر روایہ عنہ جدا, کہ کس کے بیٹے نے, ابراہیم بن ہاشم کے بیٹے علی نے کیا ہے بہت زیادہ روایتیں اپنے والد سے ہی نقل کی ہیں. ونحن لا نحتمل ان هذا الاكثار قد تحقق بالرغم من عدم الاعتقاد بالوثاقہ,
اور ہم اس بات کا احتمال نہیں کر سکتے، نہیں مان سکتے کہ عدم وثاقت کے قائل ہوتے ہوئے بھی علی ابن ابراہیم کیا کریں، اپنے بابا سے روایت کو اتنی زیادہ نقل کریں. آج ان شاء اللہ، ورنہ پھر بات ان کی وثاقت پہ آ جائے گی، ہے نا. تو بہرحال یہ دیکھا جائے تو یہ سید خوئی کی ہی بات ہے، تھوڑا سا تشریح کھول کے پیش کیا ہے نا. سید خوئی تو یہی کہا تھا. اب آئیے تو یہ دیکھیں علی ابن ابراہیم ہو گیا، اور ابراہیم بن ہاشم اور عبداللہ ابن سلط جمیعاً کہا تھا. اب آئیے عبداللہ ابن سلط کہہ رہے فقط قال عنہ النجاشی ثقۃ مسکون الی روایتہ. یہ کون ہے؟ کہہ رہے یہ موثق ہیں اور ان کی روایت سے انسان کو سکون اطمینان قابل، یعنی قابل سکون قابل اطمینان ہے. ٹھیک ہے. وينبغي الالتفات إلى أنه يكفينا وثاقة عهد الرجلين أي إبراهيم بن هاشم وعبد الله بن سعد ولا يلزم ثبوت وثاقتهما معا وإن كانا صدفة ثقتين. کہہ رہے کہ اور بات یاد رکھیے کہ چونکہ ان دونوں کا ایک ہی دونوں جو ہے کہ ایک ہی زمانے میں تھے، ایک ہی روایت میں دونوں کا نام ہے، تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی، عبداللہ ابن سلط اور ابراہیم بن ہاشم، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر موثق ہو جائے تو بھی یہ روایت کوئی اشکال نہیں ہوگا، روایت صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، روایت موثق کہلائے گی. مگر اتفاق یہ ہے کہ یہاں پر دونوں کے دونوں کیا ہیں، موثق ہیں، ابراہیم بن ہاشم بھی اور عبداللہ ابن سلط بھی. ٹھیک ہے. ویم بغل التفات، توجہ کی بات یہ ہے کہ انہ یکفینا وثاقۃ عہد الرجلین، یہ دونوں میں سے کسی ایک کی ہی وثاقت اگر ثابت ہو جائے تو وہی کافی ہے حدیث کی وثاقت کے لیے. اے ابراہیم بن ہاشم و عبداللہ ابن السلط. ٹھیک ہے. ولا یلزم ثبوت وثاقت عمان وان کانا صدفۃ ثقتین، اور ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں کیا ہوں موثق کہلائے، بلکہ ایک ہونے سے کوئی کافی ہے. لیکن کیا ہے اتفاق یہ ہے کہ یہاں پر دونوں کے دونوں موثق ہے. ٹھیک ہے. چوتھا نام حماد ابن عیسیٰ. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے یہ. حماد ابن عیسیٰ فہو الجہنی غریق الجحفہ. یہ کون ہے؟ یہ حماد ابن عیسیٰ نے جوفی ہیں، جوہنی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ غریق الجحفہ، جحفہ ایک اپنے اگر واقع غدیر کی تشریح پڑی ہے تو غدیر کے میدان مقام جحفہ سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ غدیر. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو جحفہ کا نام غدیر کے واقعے میں آیا ہوا ہے. تو وہاں پر جو کیا نا یہ گئے تھے وہاں خانہ کعبہ زیارت کے لیے. تو وہیں پر زمین جو ہے وہ دھس گئی تھی. ہاں اصل تو ہے، زمین پر جو دھس گئی تھی تو اس میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور انہوں نے بہت مطلب ایک خاص دعا کی تھی ساتویں امام سے. سنیے گا، بہت اچھی بات ہے. تو حماد ابن عیسیٰ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کانا ثقۃ فی حدیثہ صدوقہ، یہ اپنے حدیث میں بہت سچے تھے، موثق تھے. صدوق یعنی یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سچا. بروزن فعول، صدوق پڑھیں گے بروزن فعول. ٹھیک ہے. شیخ صدوق نہیں، صدوق بروزن فعول. یہ عبارت واضح یوسف بھائی؟ ہاں. کانا ثقۃ فی حدیثہ صدوقہ، بہت زیادہ سچ بولا کرتے ہیں. اب دیکھیے بہت اچھی بات ہے، یعنی اگر انسان تو امام کے توسط واسطے میں رہے تو انسان ایسے لیے بھی اپنے لیے ان چیزوں کو بھی مانگ سکتا ہے. سنیے گا، حماد بن عیسیٰ یاد رکھیے گا نام، کئی مجلسوں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. وقت طلب من الامام الکاظم علیہ السلام، انہوں نے مطالبہ کیا کس سے؟ ساتویں امام سے، امام کاظم سے، کہ ان یدعو لہ بان یرزقہ اللہ دارا وزوجۃ وولدا وخادما والحج کل سنہ. ساتویں امام سے کیا کہا کہ مولا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ پروردگار جو ہے مجھے گھر دے دے. ٹھیک ہے، گھر، بیوی، بچے، ٹھیک ہے، خادم، اور ہر سال حج کی زیارت، حج پہ جانا. ٹھیک ہے، سب کچھ سمجھ لیجیے، دین و دنیا سے مانگ لیا. فقال علیہ السلام، بہرحال موثق تھے، تو امام علیہ السلام نے بھی جواب میں فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارزقہ دارا وزوجۃ وولدا وخادما والحج 50 سنہ. 50 سال، یعنی ان سب کے ساتھ ساتھ گھر، بیوی، بچے کے ساتھ ساتھ 50 سال تک ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے. اس سے لگتا ہے کہ مطلب بالکل تہی دست کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ہے نہیں. ہاں، ہوتا ہے آج کو انسان جو کیا ہے، یہی سب چیزیں جو کیا پریشانی کے باعث ہیں. اگر کوئی اگر نہیں گھر نہ ہونا بہت پریشانی کی بات ہے. جوان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشانی کی بات ہے. شادی ہو گئی اس کے اولاد نہیں ہے، یہ بھی پریشانی ہے. سمجھ لیجیے زندگی کے سارے مسائل ہیں، سب انہوں نے ایک دعا میں امام سے حل کروا لیا. ٹھیک ہے. فقال حماد، حماد یہ کہتے ہیں، ہماری عیسیٰ کہ وہ حجج تو 48 سنہ، امام کی اس دعا کے بعد میں نے 48 سال کیا مسلسل
ایک لائن اوپر بھی قال حماد فلما اشترى عفوا ہاں جی جی قال حماد فلما اشترط 50 سنة علمت أني لا أحج أكثر من 50 سنة. جب امام نے دعا کی کہ مطلب امام دعا کی 50 سال حج، تو میں سمجھ گیا کہ اب میری عمر جو ہے 85 سال ہے، ورنہ اور زیادہ امام فرماتے، تو میں سمجھ گیا کہ 85 سال میں زندہ رہوں گا. فقال حماد وحججت 48 سنة، تو میں نے کیا کہ اس کے بعد 48 سال حج کیا، 48 حج کیے، ٹھیک ہے. وهذه داری قد رزقتها وهذه زوجتي وراء الستر تسمع کلامی وهذا ابنی وهذا خادمی. اور جیسا تھا امام نے دعا کی تھی، یہ دیکھو اللہ نے مجھے گھر بھی دے دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے جو کیا ہے زوجہ بھی عطا کر دی جو کہ مطلب پردے کے پیچھے سے میری باتوں کو سن رہی ہے، اور یہ میرے اللہ نے جو میرے بیٹا بھی عطا کر دیا ہے، اور خادم بھی ہے میرے پاس. ہاں وقد رزقت کل ذالک، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے امام کی دعا کی برکت سے سب کچھ عطا کر دیا. وحج بعد ذالک حجتین تمام 50. پھر اس کے بعد کیا ہوا، 48 کر چکے تھے، پھر 2 اور کیا، اب جب 50 کمپلیٹ ہو گیا. ثم یہ بتانا چاہ رہے کہ غریق الجوفہ کیوں کہتے ہیں. ثم خرج بعد 50 حاجا، ٹھیک ہے، پھر جب 50واں حج مکمل کر کے نکلے. فلما صار فی موضع الاحرام، جب وہ جیسا آپ نے کہا کہ موضع احرام میں سے ایک جوفہ ہے، ٹھیک ہے. دخل یغتسل، تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ غسل کر رہے تھے حمام میں. فجاء الوادی، وہیں سیلاب آیا. فحملہ فغرق رحمہ اللہ تعالی، وہی سیلاب میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو گیا. اس لیے ان کو غریق الجوفہ کہا جاتا ہے. مطلب ان شاء اللہ سعودی میں سیلاب آ جاتا ہے. وأما حریز بن عبداللہ فهو السجستانی قال عنہ الشیخ طوسی ثقۃ کوفی، موثق ہیں اور کوفے کے رہنے والے تھے. وقد قیل فی سبب قتل حریز انه كان يسكن سجستان مع اصحاب له وكان الغالب على البدل المذکور الشراط. ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حریز بن عبداللہ سجستانی ان کے قتل کا سبب کیا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ یہ سجستان میں رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اس شہر میں اکثر جو ہے وہ کیا ہے خوارج رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، شراط یعنی خوارج. وَكَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ سَلْبَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبَّهُ فَيُخْبِرُونَ حُرَيْزَا. تو لوگ کیا کرتے تھے انہیں خوارج سے، جو کیا ہے چونکہ خوارج کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کیا ہے مولا کائنات کو حجب کہا کرتے تھے اور برائیاں کیا کرتے تھے. سب یعنی برائیاں، سلب برائیاں، ٹھیک ہے، ناسزا گفتن یعنی برا بھلا کہنا. سلبہ و سبہ، دیکھیے کبھی بھی طریقہ ایک اپنائے کیجیے. کبھی ہو سکتا ہے کہ مطلب انسان ہے ہر چیز نہیں معلوم ہو کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی نا جو لکھنے والے ہوتے ہیں رائٹر، وہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی سخت لفظ ہوتا ہے نا تو اسی کے ہم معنی ایک اور لفظ لکھ دیتے ہیں، اس کو عطف کر دیتے ہیں اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ایک سمجھ کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو ہو سکتا ہے کہ وقتی لفظی معنی نہ معلوم، لیکن اس کے مرادف معنی جو ہے کیا ہے پتہ چلا. دیکھیں جیسے سلب و سب، مطلب کیا ہے کہ دونوں سمجھیے قریب المعنی ہے. فیخبرون حریزا، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ سب جا کے حریز کو خبر دیا کرتے تھے. وَيَسْتَعْمِلُونَهُ فِي قَتْلِ مَنْ يَسْمَعُونَ مِنْهُ ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُمْ. اور ان سے جو ہے کیا ہے مطلب حکم مانتے تھے کہ دیکھو جو بھی تم مجھے ہم کو الاؤ کر دیجئے، اجازت دے دیجیے کہ جو بھی مولا کے خلاف جو ہے برا بھلا کہے ہم اس کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے. فَلَا يَزَالُ الشُّرَاطُ يَجِدُونَ مِنْهُمُ الْقَتِيلَ بَعْدَ الْقَتِيلِ، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے مطلب اجازت بھی دی. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا، وہی اب جو بھی مولا کے خلاف جو کچھ بولتا تھا تو اس کو پکڑ کے جو مار دیا کرتے تھے. اجازت دے دی. ہاں، وَلَا يَحْتَمِلُونَ صُدُورَ ذَلِكَ مِنَ الشِّيعَةِ لِقِلَّةِ عَدَدِهِمْ. اچھا وہ سب کیا سمجھتے تھے کہ شیعہ تو بہت کم ہیں، ان کی کہاں سے مجال کے جو ہے وہ ہمیں مار سکیں. جو کیا کہا تھا ہم نے، اکثر و اہل البلد کیا ہے خوارج. وَكَانُوا يَتَّهِمُونَ الْمُرْجِئَةَ وَيُقَاتِلُونَهُم. وہ سب کیا کہتے تھے کہ یہ سب کا یہ سارا کام جو ہے کیا قتل کرنا، یہ مرجئہ کا ہے. مرجئہ ایک اور قوم ہے، جس میں بتایا تھا یہ کیا ہے، یہ فقط عقیدے کو کافی سمجھتی، عمل نہیں کرتی. عمل ان کا گندے سے گندا ہوتا ہے، کوئی گانا بجائے گا، کوئی کچھ کرے گا، کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے وہ بس کہیں کہ عقیدہ رکھو یہی کافی ہے. آج بھی آپ کو اس طرح سے لوگ مل جائیں گے، بس ان پر یعنی وہ یہ نہیں کہیں کہ ہم مرجئہ ہیں، لیکن کہتے شیعہ لیکن عمل جو ہے کیا مرجئہ والا ہے. تو وہ سب کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مرجئہ والے ایسا کر رہے ہیں کہ ہم کو قتل کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے جنگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وَلَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ أَخَذُوا فِي طَلَبِ الشِّيعَةِ فَاجْتَمَعَ حُرَيْزُ وَأَصْحَابُهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْقَبُوا عَلَيْهِمْ الْمَسْجِدَ وَقَلَّبُوا أَرْضَهُ عَلَيْهِمْ رحمه الله تعالی.
ٹھیک ہے. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ نہیں یہ مرجئہ کا کام نہیں بلکہ یہ تو شیعہ ہیں کہ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سب جو کیا اب نکلے, چونکہ شیعہ قلت میں تھے کہ اب شیعہ کو پکڑتے ہیں اور ان کو جو کیا ہے مارتے ہیں. تو اس وقت جو ہے جب ان کو بھی خبر ہو گئی تو حریث مطلب بڑا چہرہ تھا شیعوں میں, تو یہ جو کیا ہے اپنے جو خاص شیعہ تھے ان سب کے ساتھ مسجد میں جمع ہو گئے. فارقبوا علیہم المسجد, انہوں نے کیا کیا مسجد کو ہی دیواریں وغیرہ اس پر ڈھا دی, ٹھیک ہے. وقلبوا ارضہ علیہم, اور مطلب مسجد کو ڈھا کر جو کیا ہے مسجد کے ساتھ ہی جو کیا ہے ان کو اور ان کے جو شیعہ تھے وہیں پر ان کو قتل کر دیا. خدا ان پر رحمت اللہ تعالیٰ. بعد ان شاء اللہ ولحریث کتاب یعرف بکتاب الصلاۃ وهو من الكتب المشهورة والتي عليها المعول على ما ذكر الصدوق في مقدمة الفقيه جلد اول صفحہ 3. ٹھیک ہے. اب حریث کی وثاقت اس سے بھی سمجھیے کہ ان کی ایک کتاب الصلاۃ کے نام سے کتاب بھی ہے اور یہ مشہور کتابوں میں سے کہ جن پر شیخ صدوق نے بہت ساری روایتیں ملحظ الفقیہ میں انہی کی کتاب سے کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے حریث بن عبداللہ سجستانی. ويدخل حماد بن عیسیٰ یوما علی الامام الصادق. حماد بن عیسیٰ کون؟ یہ پیچھے جو پڑھا سنتم, غریق الجحفہ. یہ کیا ہے ایک مرتبہ امام صادق کے پاس آئے اور ویقول له, ان سے کہا کہ تحسن عفوا, یہ حماد بن عیسیٰ امام صادق کے پہ آئے, ٹھیک ہے. ویقول له تحسن ان تصلی یا حماد, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں, امام نے فرمایا کہ اے حماد تم کیا کرو, تم اچھے سے نماز پڑھ کے دکھاؤ مجھے, ٹھیک ہے, بہترین طریقے سے نماز پڑھو. فقال, تو حماد نے کہا یا سیدی انا احفظ کتاب حریث فی الصلاۃ. یہ دیکھیں کیا کہا حریث بھی کہ کہا کہ مولا مجھے تو حریث کی جو کتاب الصلاۃ ہے وہ مجھے پوری حفظ ہے, میں جو نماز پڑھتا ہوں اسی کے مطابق پڑھتا ہوں. فقال علیہ السلام لا علیک قم صلی, ٹھیک ہے, نہیں تمہیں ضروری ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھوں کہ تم کیسے نماز پڑھتے ہو, لہٰذا تم یقیناً تم نماز پڑھو ہی پڑھو. یہ کس نے کہا؟ امام. فلما صلی صلاته التي لا تتناسب وشیعہ جعفر صادق علیہ السلام, جب انہوں نے نماز پڑھی تو کچھ اس طریقے سے نماز مطلب پڑھی کہ جو شیعہ امام صادق کے جیسی نماز نہیں تھی, کچھ تھوڑا سا اختلاف تھا. قال علیہ السلام, تو امام نے فرمایا ما اقبح بالرجل منکم ان یاتی علیہ 60 سنہ او 70 سنہ فما یقیم صلاۃ واحدہ بحدودها تامہ. کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی انسان جو 60 سال کا ہو جائے, 50 سال 70 سال کا ہو جائے اور وہ ایک نماز کیا ہے اپنا تمام شرائط وغیرہ کے ساتھ جو ہے کیا ہے نہ پڑھ سکے. اس کی تفسیر میں مطلب ہم نے سنا ہے, جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ شاید جو نماز پڑھی تھی مطلب ایسا نہیں تھا کہ مطلب ارکان میں یا واجبات میں کوئی کمی کی تھی, مگر دیکھیں کچھ یہ تو واجبات نماز ہیں جو 11 ہیں مشہور ہیں, اور کچھ جو کیا آداب نماز ہیں. جیسے آداب نماز میں سے کیا ہے کہ پیر میں زیادہ فاصلہ نہ ہو, پیر اور ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں برابر ہوں, ہے نا, اور ہاتھ جو ہے وہ زانوں کے اوپر ہو. تو امام علیہ السلام نے پھر اس میں جو جب ان کی نماز دیکھی تو اس کے بعد سے انہی سب چیزوں کی ان کو تلقین کی کہ اس طریقے سے نماز پڑھا. تو اس سے کیا مراد ہو, یہ جو صلاۃ جو کتاب الصلاۃ ہے اس کی تنبیہ کر رہے ہیں, اشکال کر رہے ہیں, یا حماد کے اوپر اشکال کر رہے ہیں؟ اشکال دیکھیے, اشکال تو واجبات کے حوالے سے نہیں ہے, مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو نماز پڑھے تو اپنے تمام حدود و آداب شرائط کے ساتھ انسان جو کیا ہے نماز پڑھے. تو کیا جناب حماد نے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی؟ ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں آداب, جس کا نا کہ آداب نماز, جیسے مجھے یاد آ رہا ہے جیسے اگر سے کہہ رہے ہیں چونکہ حماد نے کہا کہ میں حریث کی کتاب, جی اگرچہ انہوں نے صحیح نماز نہیں پڑھی, یعنی کتاب حریث جو ہے وہ پھر وہ مرید اشکال ہے, پھر وہ مرید اشکال ہوگا تو شیخ صدوق نے اس سے کتابوں میں نقل کی ہے. ٹھیک, یہ ایک چیز ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ حماد ابن یہ سب کہا کہ 60-70 سال نماز پڑھتا ہے کوئی اور صحیح سے نماز نہیں پڑھتا, جبکہ حماد کے بارے میں پہلے پڑھا ہم لوگوں نے کہ دیکھیے یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ انسان جو کتاب حفظ کرتا ہے اس کو پریکٹیکل میں لائے بھی. اس سے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یعنی حماد کی کتاب اتنی مشہور تھی کہ امام صادق کے سامنے جو کیا اس سے استدلال کیا جا رہا تھا, کہتا کہ میں اگر امام کو یہ کہنا ہوتا کہ حماد کی کتاب اشکال ہوتا تو امام یہی کہتے تھے کون سی کتاب کا تذکرہ کر رہے ہو, ہے نا. امام نے ایسا کچھ منع نہیں کیا, بلکہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے حفظ ہے حماد کی کتاب الصلاۃ تو امام نے کچھ نہیں کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھ کے دکھاؤ نماز. تو یہ جو 50-60 سال کی دکھا ہے کہ امام نے کہا کہ کتنی بری بات ہے کہ 50-60 سال 60-70 سال ہو جاتے انسان, ہاں لوگ صحیح سے نماز نہیں پوری مکمل نہ ہو. یہ ایسے مجموعاً بات کی ہے امام نے, یہ خاص حریث کے لیے کہا ہے, سب کے لیے کہا ہے, مطلب ان کے ذریعے سے مخاطب کر کے سب کو درس دیا ہے.
انسان جو کیا نماز پڑھے تو اس طریقے سے نماز پڑھے. یہ حماد تو خود ہے، پھر حماد کی کتاب کیا مطلب ہے؟ حماد بن جی یہ حماد بن یوسف تو خود ہے نا، ابھی آپ کہتے ہیں نا حماد کی کتاب میرے لکھا آپ کو. حماد نہیں، حریث کتاب حریث کتاب الصلاۃ. ٹھیک ہے دیکھیے اب دیکھیے ان الروایت المذکورہ تدل علی مدى اہمیت کتاب حریث حتی ان حمادا کان یحفظہ. یعنی آپ اس کتاب دیکھیں، اس روایت سے یہ سمجھیے کہ حتی حماد جیسا ہے نا صحابی کہ جس کے لیے امام نے دعا کی تھی، وہ کیا ہے، وہ اس کتاب کی اہمیت دیکھیے، وہ کتاب کو حفظ کیے ہوئے ہے اور امام کے سامنے استدلال کر رہا ہے کہ میں نے وہ کتاب حفظ کر رکھی ہے. امام نے کوئی منع بھی نہیں کیا ہے نہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے. وہ اما رہی بات آخر میں جو زرارہ ہیں تو ان کی تو وہ بھی غنی غنی تعریف ہے، یہ بھی تعریف محتاج نہیں. وہ یکفینا فی تخریجہ قول الامام الصادق. ان کے متعلق تو ہم یہی کافی ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جمیل ابن دراج سے کہ بشر المخبتین بالجنہ، کہ تم جو ہے مطیعین کو جنت کی بشارت دے دو. کون ہیں یہ لوگ؟ برید بن معاویہ العجلی، ابا بصیر، لیث بن البختری المرادی، ٹھیک ہے، وہ محمد بن مسلم و زرارہ اربعۃ نجباء امناء اللہ تعالی علی حلالہ و حرامہ. یہ چار ایسے ہیں کہ جو پاک ہیں، ٹھیک ہے، نجیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے امین ہیں حلال و حرام کے اوپر. لولا ہؤلاء انقطع آثار نبوت درست. اگر یہ چاروں نہ ہوتے تو جو آثار نبوت ہیں وہ منقطع ہو جاتے اور نیست و نابود ہو جاتے، ختم ہو جاتے. انہی کی وجہ سے آثار نبوت جو کیا ہیں باقی ہیں. تو اور ان چاروں میں سے ایک کون ہے؟ زرارہ ہیں. تو ان سے سمجھ میں آتی ہے کہ زرارہ کی کیا اہمیت ہے. چاروں چھٹے امام کے زمانے میں تھے چاروں. جی بعد ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.